نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ما فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا رب زدنا علما نافعا رب زدنا علما نافعا. محترم علماء کرام، سامعین کرام اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج کی یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے اس مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کو کے ترجمے کو اور اس کے تفسیر کو سمجھنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک کتاب ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. جب یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک فن بتایا ہے اور انسان کی زندگی میں جتنے بھی مراحل پیش آتے ہیں بچپنے سے لے کر موت تک، ان سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم میں رکھا ہے. اس لیے انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان اس قرآن کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائے اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے. تو جہاں قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی صحیح تلاوت کی جائے، وہاں قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے. یہی مطلب ہے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کا. تفسیر کا مطلب ہے کھولنا، یعنی قرآن کریم کے معانی کو اور اس کے احکام کو اور اس کی حکمتوں کو کھول کھول کر بیان کرنا. اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک سلسلے کو قائم رکھے اور استقامت نصیب فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے. اور اس کے کچھ عادات بھی ہمارے سامنے ملحوظ ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں. ایک تو نیت یہ ہے کہ بھائی چلو قرآن کریم کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی جا کر بیٹھیں گے تو کچھ معلومات حاصل ہو جائے گی، کچھ نالج زندگی میں آ جائے گا تو کچھ معلومات بڑھ جائے گی. یہ تو صرف کانوں کی لذت کے لیے ہوگا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک نیت یہ ہے جب یہ قرآن کریم میرے لیے ہدایت کی ایک کتاب ہے، جب میں اس مبارک محفل میں بیٹھوں گا اور میرے سامنے اللہ رب العزت کی قیمتی ہدایت جب میرے سامنے سے میرے کانوں سے گزریں گے تو انشاءاللہ میں اس کو سنوں گا
اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگی کو شرع سنت کے مطابق بناؤں. ایک تو یہ نیت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو ظاہر اعتبار سے پاک صاف رکھا ہے، اسی طریقے سے باطن کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. باطنی جو گناہ ہے ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. جب آدمی ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ رب العزت قرآن کریم کا نور اس کے سینوں میں داخل فرمائے. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا احترام ہمارے سینے میں ہو. اور چوتھا قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا لیں. اللہ نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم نے اپنے آپ کو نگاہوں سے بچایا، اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کو جھکایا، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچایا، اسی وقت سے اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمایا. اس لیے سارے ادب کو محفوظ رکھتے ہوئے صحیح نیت کے ساتھ آپ کے اپنے آپ کو بٹھا لیں. اب کچھ بنیادی باتیں ہیں قرآن کریم کی ترجمہ و تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے. اس چیز کو جانے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک وحی ہے. اب یہ وحی کیا چیز ہے، اس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری کیوں ہے؟ انسان اس وحی کا، اس قرآن کریم کا محتاج کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دنیا میں انسان کے بھیجنے کے مقصد کو بیان کر دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ میں ایسے کون سے اعمال کروں جن اعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور میں ایسے کون سے اعمال سے بچوں جن اعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے. اور دنیا کی ساری چیزیں جو اللہ نے انسان کے لیے خالص بنائی ہیں، تو انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد پہ لگا رہے ہیں. تو دنیا کی کون سی چیزوں میں میرے لیے کیا فائدہ ہے اور دنیا کی چیزوں میں کون سی چیزوں میں میرے لیے کیا نقصان ہے، اس کا جاننا بھی آدمی کے لیے ضروری ہے. بغیر علم کے، بغیر جانے آدمی اللہ کی مرضی کو، اللہ کی پسند کو جان نہیں سکتا. اور بغیر علم کے آدمی دنیا کی چیزوں کے فائدوں کو جان نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے علم اور جاننے کی 3 ذرائع بیان فرمائے. سب سے پہلا ذریعہ ہے حواس. حواس ظاہرہ، جیسے آدمی کے بدن کے اندر آدمی کی آنکھ، کان، منہ، ناک اور ہاتھ، یہ 5 اعضاء آدمی کے وہ ہیں جن کے ذریعے سے آدمی بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے. بہت ساری چیزوں کا علم آدمی حاصل کر سکتا ہے، جس کو حواس ظاہرہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا علم آدمی ان چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے آدمی کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جہاں عقل بھی اپنا کام چھوڑ دیتی ہے وہاں آدمی کو وحی کی ضرورت پڑتی ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. ایک بندوق میرے سامنے ہے. اب بندوق کا کلر کون سا ہے آدمی اپنی ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ کر یہ معلوم کر لے گا کہ بندوق کیسی ہے، اس کا کلر کیسا ہے. آنکھ بند کر کے آدمی اپنی عقل کے ذریعے سے بندوق کے کلر کو معلوم نہیں کر سکتا. ہاتھ میں پکڑ کر آدمی بندوق کی جو ٹھوس ہوتی ہے کہ بندوق کتنی کڑک ہے، آدمی ہاتھ میں پکڑ کر بندوق کے بارے میں یہ جان سکتا ہے کہ بندوق اتنی کڑک ہے. اور آدمی جب بندوق کی جو گولی چلائے، جب یہ گولی چلے گی، جب دھماکہ ہوگا تو آدمی اپنے کان کی جیسے اس کی آواز کو سن سکتا ہے. اور جب بندوق کی نالی میں جب ناک سے سونگے گا تو بارود کی بدبو آدمی سن سکتا ہے. یہ کچھ حواس ایسے ہیں جس کا علم آدمی کو ان حواس سے ہوا کہ بندوق کا کلر کیسا ہے، اس میں بارود کی بدبو آ رہی ہے اور اس کی بندوق کیسی ہے. لیکن آدمی ان حواس کے ذریعے سے یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ بندوق کس نے بنائی ہے. جیسے آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے آدمی یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ بندوق کس نے بنائی. بلکہ اس کا ایک حد اور اس کی ایک دائرہ ہے کہ جہاں جا کر اس حواس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. یہاں آدمی کو اپنی عقل چلانی پڑے. جب آدمی نے اپنی عقل چلائی تو آدمی کو معلوم ہوا کہ کسی انسان نے اس بندوق کو بنایا ہے.
تو عقل کے ذریعے سے اس بندوق کے کاریگری کا آدمی کو علم ہوا، لیکن یہاں بھی آدمی کی عقل نے اس بات کی تو رہنمائی کر دی کہ اس کو کسی کاریگر نے بنایا، لیکن اب اس بندوق کے ذریعے سے آدمی اس بندوق کو کہاں کہاں یوز کرے، اس بندوق کو آدمی کہاں یوز کرے کہاں یوز نہ کرے، اس کی رہنمائی عقل نہیں کرے گی۔ عقل ایک حد تک رہنمائی کر سکتی ہے، مثلا ایک آدمی نے گولی چلایا تو ایک آدمی کو مار دیا، اب عقل ایک طرف تو رہنمائی کرتی ہے کہ جب ایک آدمی نے ایک آدمی کو گولی چلا کر مار دیا، جب سامنے والا مر گیا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی مار دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اس کی جان لی ہے، اس کے بدلے میں اس کی بھی جان جانی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف عقل یہ رہنمائی کرتی ہے کہ جب ایک آدمی کی بندوق کے ذریعے سے اس کی جان چلی گئی اور اس کے ذریعے سے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اب اگر وہ آدمی اس کے بدلے میں اس کو اس کے گھر والے اس کو قتل کریں گے، اس کو بندوق چلائیں گے تو اس کی بھی جان چلی جائے گی، جس کے بدلے میں اس کے جو بے قصور اس کی جو بیوی بچے ہیں وہ بھی یتیم و بیوہ ہو جائے۔ عقل اس بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کرتی کہ بندوق کو کیسے یوز کیا جائے، کن کن مواقع میں اس کا یوز کیا جائے اور کن کن مواقع میں اس کا یوز نہ کیا جائے۔ ایسے موقع پر جو انسان کے لیے اللہ نے ایک تیسرا جو علم کا جو ذریعہ بنایا وہ وحی، ان سارے سوالوں کا جواب اللہ انسان کو وحی کے ذریعے سے بتائے گا کہ وحی جب اللہ رب العزت، یہ قرآن کریم ہے، اللہ اپنے ایک خاص بندے میں سے ایک بندے کو منتخب فرما کر اس پر وحی نازل فرماتے ہیں، جو اس وحی کی روشنی میں اور اس قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں اپنے بندوں کو یہ بتائے گا کہ بھئی تمہارے لیے کن کن مواقع میں اس کا استعمال جائز ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، اور کن کن مواقع میں تمہارے لیے اس کا استعمال ناجائز ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ تین علم کے ذریعے ہوئے، سب سے پہلا ذریعہ ہے حواس، نمبر 2 پر ہے عقل، اور نمبر 3 پر ہے وحی۔ لیکن ان تینوں میں ترتیب ہے، جہاں حواس کام دیتے ہیں وہ عقل کام نہیں دیتی، جہاں عقل کام کرتے ہیں وہاں حواس کام نہیں دیتے، اور جہاں یہ دونوں اپنا کام چھوڑ دیتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں پورا کا پورا اللہ وحی ہے، جو اللہ نے بذریعہ وحی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس سے جب بھی وحی کا لفظ آوے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ وحی سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب یہ وحی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ وحی کی کیا شکل ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیف یأتیک الوحی، یا نبی اللہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اس کے جواب میں کہ وہی کبھی کبھی تو میرے اوپر مثل سلسلۃ الجرس، یعنی مسلسل گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے، جب گھنٹی بجتی ہے اس کی کیسی آواز ہوتی ہے، اس گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح کبھی وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ جب وحی کے جب آثار شروع ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی ہے، اور گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے وہ مسلسل آواز ہوتی ہے اور اس کی سمت معلوم ہوتی ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کی یہ شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ سخت ہوتی تھی، ادھر اس شکل میں جب وحی آتی تھی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سخت ٹھنڈی کا موسم ہے، لیکن جب وحی کے جب آثار جب شروع ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی یہ پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی اور چہرہ انور یہ بالکل بدل کر زرد اور پیلا پڑ جاتا اور دانتوں میں کبھی شروع ہو جاتی۔ کبھی تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی کسی جانور پر سواری پر سوار ہے اور جب وحی کے یہ آثار شروع ہوتے تھے تو جانور اس وحی کی بوجھ سے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ زید بن ثابت ان کے متعلق لکھا فرماتے ہیں کہ جب وحی جب آتی تھی اس شکل کے اندر تو اللہ کے نبی جب میرے پاس ہوتے تھے تو اس وحی کی وجہ سے میرے اپنے جو گھٹنے ہیں میرا پیر یہ وحی کی وجہ سے دبنے لگتے تھے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ یہ کتنی شدید شکل میں وحی کی شکل ہوتی تھی جس میں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ جب یہ آواز جب ختم ہو جاتی تھی تو وحی کے اندر جو الفاظ جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ ہو جاتے تھے۔ ایک شکل تو وحی کی ہے، دوسری شکل وحی کی یہ ہے کہ کبھی وہ فرشتہ یہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ اکثر ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ اور صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے، جب جو فرشتہ آتا تھا انسانی شکل میں صحابہ کی شکل میں آتا تھا، اور یہ سب سے آسان شکل ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طرف کو تکلیف نہیں ہوتی۔
ایک شکل وہی کی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا، وہ مقرب فرشتہ جبریل امین۔ یہ 3 مرتبہ ہوا ہے اس پورے زمانے میں 23 سال کے لیے۔ پہلی مرتبہ تو نبوت کے شروع زمانے میں جب پہلی مرتبہ جب وحی آئی، اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جب جا رہے تھے اس سے پہلے جب وحی آئی تو وہی بھی انسانی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے۔ اور ایک وحی کے بارے میں لکھا ہے جب اللہ کے سامنے جب خواہش ظاہر کی کہ مجھے فرشتوں کو اپنی اچھی شکل میں دیکھنا ہے، یہ وحی کی تیسری صورت ہے۔ وحی کی ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی فرشتہ نہیں نازل ہوتا تھا بلکہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور یہ صرف بیداری میں ایک مرتبہ ہوا ہے جب اللہ کے ساتھ جب معراج میں جب تشریف لے گئے اور جب معراج میں اس مقام پر پہنچے جس مقام پر کسی کی کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے اللہ سے جو ہم کلام ہوئے، یہ بھی وحی کی ایک شکل۔ ایک وحی کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہو رہا ہے، نہ براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کچھ ایسی باتیں القا کر دیتا تھا جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہو گئی۔ گویا کہ وحی کی مختلف شکلیں ہیں جس شکل کے اندر یہ وحی نازل ہوتی تھی۔ اب یہ وحی جو قرآن کریم کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن کریم جس طریقے سے اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کی کتاب بھی ہمیشہ سے ہے، وہی لوہے محفوظ میں محفوظ تھا قرآن کریم۔ تو پہلی مرتبہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت معمور، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آج بیت اللہ ہے، اس کے بالمقابل میں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے جہاں فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے اس قرآن کریم کو وحی کی شکل میں پورا کا پورا شب قدر میں نازل فرمایا، لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر پورا کا پورا ایک ساتھ نازل فرمایا۔ پھر دوسری مرتبہ اس آسمانی دنیا سے موقع بہ موقع جیسی ضرورت پڑتی گئی 23 سالوں میں قرآن کریم اللہ کے نبی پر نازل ہوا۔ گویا کہ 2 مرتبہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے 23 سالوں میں نازل ہوا۔ اب سب سے پہلی وحی کون سی آئی؟ اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی پر وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور یہ وحی کا سلسلہ یہ سچے خوابوں کے ذریعے شروع ہوا کہ جب اللہ کے نبی وسلم کی ابھی عمر 40 سال کی قریب تھی تو اللہ کے نبی وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور نبی کا خواب جو ہے سچا ہوتا ہے۔ تو جب سچے خواب جب آنے شروع ہو گئے تو وہ خواب جو رات میں دیکھتے تھے وہ دن میں پورے کے پورے صادق آتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر عبادت کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلوت کی جگہ اختیار کری۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل جبل نور پر بائیں طرف میں ایک غار ہے، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں جا کر عبادت کرتے تھے اور کئی روز تک مسلسل وہاں قیام کرتے تھے اور خلوت میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا، جب گھر والوں سے ملاقات کی تمنا ہوتی پھر گھر آ جاتے اور اپنا توشہ کر پھر روانہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح وہ عبادت کر رہے تھے اس غار کے اندر، تو وہی فرشتہ اپنی اچھی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تک کسی کے سامنے کچھ پڑھا نہیں ہے، امید ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ تو اس فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے سینے سے دبا کر اتنا دبوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ میری تو طاقت ہی ختم ہو گئی، اتنا زور سے بھیجا۔ پھر فرمایا کہ اقرأ، اللہ کے نبی وہ جاتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، بھیجا اور کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ اس واپس وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری۔ پھر جب تیسری مرتبہ جب دبایا اور پھر یہ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے دنیا کو بنایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق۔ جب یہ اللہ کے رب کے نام کا جب لفظ استعمال کیا تو جب اس سینے مبارک کو جب دبایا ہے تو پوری کی پوری وحی اللہ کے نبی کے سینے میں محفوظ ہو گئی، تو اللہ کے سامنے پڑھنا شروع کر دی۔ ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے سامنے پڑھنا شروع کر دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کو فرشتہ چلا گیا۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں 6 مہینے ہیں اور ایک روایت میں 3 سال۔
اس 3 سال کے بعد پھر وہی فرشتہ 2 بار آیا اور اس نے پھر مدثر کی آیتیں بدلے وہی اللہ کے نبی پر نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو یہ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اور سب سے آخری وحی نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ والی آیت ہے، اور ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وحی کے سلسلے میں کچھ باتیں دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوتی تھی تو چونکہ اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح کوئی کاغذ وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو جیسی اللہ کے نبی جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ نے ایک انتظام یہ کیا تو اس زمانے کے لوگوں کے حافظوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا۔ ایسے حافظے مضبوط ہو گئے، اس زمانے کے لوگوں کے ایسے حافظے مضبوط تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو جو عرب تھے، عربی تھے، ان کو 1000 عربی اشعار زبانی یاد ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کی نسل بھی ان کو یاد ہوتی تھی، ہمارے گھوڑوں کی نسل کہاں تک پہنچتی، ان کی اونٹوں کی نسل بھی، نسب نامے ان کو یاد ہوتے تھے۔ اور یہ تو قرآن کریم تھا، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام یہ کیا کہ جیسی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوتی تھی وہ اللہ کے رسول کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اس وحی کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کے سنا دے اور صحابہ کرام کو تلقین فرمائے کہ آپ بھی اس کو حفظ یاد کرو۔ چنانچہ جیسی وحی نازل ہوتی صحابہ کرام بھی اس کو حفظ کر لیتے، اور اس کو حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ ایک انتظام یہ کیا گیا کہ کچھ صحابہ کو اس کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ اس قرآن کریم کو لکھیے۔ لیکن اس زمانے میں لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، تو کوئی صحابی ہڈی پر لکھتا، کوئی پتھر پر لکھتا، کوئی بانس کے ٹکڑوں پر لکھتا، یوں کر کے مختلف صحابہ اس کو یاد رکھتے تھے۔ خاص طور پر ایک صحابی مشہور ہے زید بن ثابت جو اس وحی کو مسلسل لکھا کرتے تھے۔ یوں اس طریقے سے 23 سال کے اندر جو جو وحی نازل ہوئی وہ پوری کی پوری وحی صحابہ کے سنوں میں محفوظ ہو گئی قرآن کریم کی شکل میں۔ بعض صحابہ نے اس کو پتھروں پر لکھا، بعض نے اس کو ہڈی پر لکھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول جب دنیا سے جب تشریف لے گئے اور اس کے بعد خلافت کا جب زمانہ شروع ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں بہت سارے ایسے صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اگر اس کو تحریری شکل میں نہیں لایا گیا اور صحابہ اس طریقے جنگ میں شہید جائیں گے تو قرآن کریم ختم ہو جائے، چنانچہ میٹنگ بلائی، اس میں عمر فاروق کو بلایا اور ان کو بھی سامنے پوری تفصیل سے بات ہوئی، انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا، انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ آپ مجھ سے ایسا کام کروانے کو کہتے ہو جو کام اللہ کے نے مجھ سے نہیں کروایا، میں اب اس کو کیسے تحریری شکل میں لا سکتا ہوں، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن پھر وہ فرماتے کہ اللہ نے میرے سینے کو اس کے لیے منشرح کر دیا، شرح صدر ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت زید بن ثابت نے صدیق اکبر کے زمانے میں وہ خود حافظ تھے اور جن جن صحابہ کے پاس جس شکل میں قرآن کریم کی آیتیں موجود تھیں اس سارے آیتوں کو جمع کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو تحریری شکل میں جمع کر دیا۔ لیکن ابھی بھی وہ ایک کسی صحیفے میں نہیں تھا بلکہ ہر خود الگ الگ صحیفے میں لکھی ہوئی، جیسے 30 قرآن کریم کی 114 آیتیں ہیں تو 114 صحیفے اس زمانے میں انہوں نے لکھے ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا تھا تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی بات چلی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں اسلام عرب ملک سے نکل کر اور بہت سارے ملکوں میں پھیل گیا، دور دراز تک اسلام پھیل گیا، روم میں، یمن میں، شام میں، بحرین میں۔ تو اب قرآن کریم کا یہ صحیفہ جو بھی صحابہ جب جاتے تھے اس دوسرے ملکوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے تو ان کے سامنے وہ آدمی آتے تھے، وہ قرآن کریم کو سیکھنے کی شوق بتاتے تھے، ہمیں بھی قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ اب قرآن کریم کا صرف ایک ہی صحیفہ تھا جو 114 صورتوں کی شکل میں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے پھر سے ایک صحابہ کی میٹنگ بلائی اور کمیٹی بلائی اور صحابہ کے سامنے کہا کہ بھائی اب ایک ایسا کوئی صحیفہ جس کی 7 کاپیاں بنائی جائے اور ایک کاپی کے اندر پوری کی پوری 114 آیتیں لکھ دی جائے تاکہ 7 جو بڑے بڑے ملکوں ہیں ان ملکوں میں جو صحابہ جا رہے ہیں ان کے سامنے بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ان کے مشورے سے صحابہ کی کمیٹی سے ایک کام اور کیا گیا کہ پورا قرآن کریم جس میں 114 صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری تحریری شکل میں لکھ کر اس کی 7 کاپیاں جمع کی، اس میں سے ایک کاپی مکہ میں رکھی گئی، ایک ملک شام میں، ایک ملک یمن میں، ایک بحرین میں بھیجی گئی اور ایک کوفہ میں، ایک بصرہ میں اور ایک مدینہ کے اندر، یوں کر کے 7 کاپیاں روان کری۔ تو جو صحابہ جاتے تھے اس کاپی کی وجہ سے اپنے جو مسلمان ہونے والے لوگوں کو اس قرآن کریم کو سکھا دیا۔ اب قرآن کریم جو وحی کی شکل میں جو نازل ہوا تو اس وقت حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی جو تحریری شکل میں جو لکھا گیا
لیکن اس زمانے میں بھی اس کے اوپر نقطے نہیں تھے. حرکت زبر زیر پیش کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ وہ عربی داں تھے, بغیر نقطوں کے اور بغیر حرکتوں کو صحابہ کرام اس کو پڑھ لیتے تھے. کہاں زبر لگانا, کہاں زیر لگانا, کہاں پیش لگانا, کہاں نقطہ باقا ہے, کہاں نون کا نقطہ ہے, کہاں یا کا نقطہ ہے, چونکہ وہ عربی تھے. لیکن جب یہ اسلام عرب ملکوں سے عجم میں گیا, جو عربی نہیں جانتے تھے, تو ان کو اس سے دشواری پیدا ہونے لگی کہ اب قرآن کریم کو ہم کیسے پڑھیں, کہاں زبر پڑھنا, کہاں زیر پڑھنا, کہاں پیش پڑھنا, کہاں نقطے پڑھنے. تو اس کے بعد اس زمانے کے اندر 2-3 اقوال ملتے ہیں. بعضوں نے کہا کہ ایک نحو و صرف کی جو گرامر کے بڑے ماہر عربی کے ابو الاسود دواری, انہوں نے جو ہے اس کے نقطے لکھے کہ کہاں نون کا نقطہ ہے, کہاں با کا نقطہ ہے, کہاں یا کا نقطہ ہے. انہوں نے حرکت بھی لگائی, زبر زیر پیش کی. بعضوں نے کہا کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے کیا. بعض مختلف قول ملتے ہیں. بہرحال یہ اثر عثمان غنی کے زمانے میں یہ نقطے اور حرکتیں نہیں تھیں. ان کے بعد پھر جو زمانہ آیا اس زمانے کے اندر یہ نقطے لگائے گئے اور حرکتیں لگائی گئی. لیکن اس زمانے کے اندر قرآن کریم کی جو آج کے زمانے میں جو 30 پارے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ 30 پارے نہیں تھے, وہ 30 پارے نہیں تھے, بلکہ نزول کے اعتبار سے جو سورت سب سے پہلے تھی اس سورت کو سب سے پہلے رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صورت سب سے پہلے تھی اس صورت کو سب سے پہلے رکھا گیا, اس کے بعد یہ صورتیں وغیرہ. لیکن پھر بعد کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے کے بعد چھوٹے بچوں کی تعلیم کی غرض سے, ان کو یاد کرانے کی غرض سے قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا تاکہ بچوں کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے. یہ جو پاروں کی جو ترتیب ہے صحابہ کرام کے زمانے کی نہیں, یہ بعد کے زمانے میں سہولت کے لیے اس کو کیا کریں. پھر اس کے اندر ایک چیز کا حساب آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن کے اندر رکوع کا لفظ, رکوع عین کی شکل میں ہوتا ہے. یہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بھی بعد کے زمانے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے کسی متوسط مقدار طے کے دعوے کہ جہاں ایک مضمون پورا ہو جائے ایک رکوع سے دوسرے رکوع تک. ایسے قرآن کریم میں 540 رکوع لکھے گئے. رکوع اس کے بعد آدمی کی اس رکوع کو پڑھنے کے بعد آدمی نماز میں رکوع کرے. رکوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت میں اتنی متوسط مقدار پڑھنے کے بعد آدمی رکوع کر لے. ایسے 540 رکوع ہیں. اسے کہتے ہیں کہ جو آدمی حافظ قرآن تراویح میں ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو پورے رمضان میں 27 شب وہ پورا قرآن کریم کو مکمل کر سکتا ہے. 540 رکوع ہیں, روز کے 20 رکوع ہوئے تو 27 دوری 54 540 ہو گئے, تو 27 شب میں پورا قرآن کریم مکمل کر سکتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ بہت سارے اوقاف لکھے ہوئے ہیں. کہیں عین لکھا ہوا ہے, کہیں پواں لکھا ہوا ہے, کہیں سو لکھا ہوا ہے, جس کو رموز اور اوقاف کہتے ہیں. یہ بھی بعد کے زمانے کا ہے. یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ چونکہ ہم عربی نہیں ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں وقف کرنا ہے, کہاں سانس چھوڑنا ہے. اگر یہ اوقاف کی رموز نہیں لکھے جائیں گے تو کوئی بھی آدمی کہیں بھی وقف کر لے گا, جس کی وجہ سے قرآن کریم کے معنی میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس لیے جو عربی جاننے والے تھے انہوں نے قرآن کریم کے اندر ایسی علامات اور ایسے اشارے لکھے کہ جہاں ایک عجمی یا غیر عربی بھی جب پڑھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ کہاں مجھے ٹھہرنا ہے, کہاں مجھے نہیں ٹھہرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ رموز اور اوقاف کو بھی جمع کیا گیا. تو یہ قرآن کریم کے اندر یہ رکوع, یہ رموز اور اوقاف اور یہ قرآن کریم کے 30 پاروں کی تفسیر میں صحابہ کرام کے بعد کے زمانے کی یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو باتیں ہم سب کے لیے جاننا ضروری تھا کہ وحی کیا ہے, وحی کی قسمیں کیا ہے, وحی کی صورتیں کیا ہے, سب آپ کے سامنے آ گئی. نزول قرآن کی تاریخ اور قرآن کریم کو کیسے محفوظ کیا گیا, اللہ کے قرآن کے زمانے میں قرآن کریم کی شکل کیا تھی, بعد میں شکل کیا ہوئی, پھر آج شکل کیا ہوئی. اب اس وقت تک تو قرآن کریم جو ہے یہ کوئی ایسا ایڈیشن نہیں تھا, بلکہ اس زمانے میں لوگ قرآن کریم کو اپنی قلم سے لکھا کرتے رہے. جب تک پریس ایجاد نہیں ہوئی تب تک قرآن کریم کو لوگ قلم سے لکھا کرتے رہے. اور اس زمانے میں ایک جماعت ایسی تھی جو قرآن کریم کو اپنی قلم سے لکھنے پر تیار تھی اور بہتر سے بہتر شکل میں قرآن کریم کو لکھا جاتا تھا. لیکن پھر سن ہجری 1131 میں غالباً 1113 میں پریس جب ایجاد ہوئی تو کسی ایک ملک کے اندر قرآن کریم کی طباعت کا انتظام کیا گیا. سب سے پہلے قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا گیا جو ابھی بھی کسی ایک قرآن کریم کسی ایک مکتبے کے اندر موجود ہے. تو اس کے بعد جو پریسیں ہر ملک میں ایجاد ہوتی گئی, یوں آج تک قرآن کریم کا ہر بہترین سے بہترین نسخہ ہمارے سامنے آتا تھا. یہ قرآن کریم کی کچھ مکمل تاریخ تھی جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی. اب انشاءاللہ آئندہ بدھ کو جو قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کا آغاز ہوگا, جس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر آئے گی, اس کے بعد 10 سورتوں کی تفسیر ہوگی اور اس میں انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر شروع ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں باتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.